बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे आप लोग जहां भी हो बखैर आफियत रहे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ एक शिकायत सामने आ रही है और ये शिकायत ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कागजात नामजदगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके जमा हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे हलकों से ये शिकायत क्यों मौसूल हो रही है कि वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। हालांकि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जानी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुकम्मल तौर पे नहीं होगी। हाँ, अगर दी जानी मकसूद है तो फिर तमाम हिस्सों में होगी। लेकिन क्या वजह है कि कुछ हिस्सों में ये कागजात नामजदगी मंजूर किए जा रहे हैं और कुछ में बदमाशी करके छीना और फाड़ा जा रहा है और अगवा हो रहा है। आज के इस व्लॉग में इसकी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर उन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है जो पहली दफा मेरे चैनल पर आए हैं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी अहम खबर यह है कि इस वक्त जब मैं ये व्लॉग बना चुकी हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का मौसम है, कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया, जो कि आज शाम 4:30 बजे तक का था। 4:30 बजे से 3 घंटे पहले, तकरीबन तकरीबन 3 घंटे पहले पिंग पोंग खेली गई है। और ये पिंग पोंग खेली है पंजाब पुलिस के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। ये पिंग पोंग किस वजह से खेली गई है और इसमें कितना अमल दखल है उन लोगों का जिन्होंने रोका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी हासिल करने से, या कुछ और मामला है। तफसील की तरफ हम बढ़ते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिलाल विर्क जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, उनकी एक तशद्दुद ज़दा तस्वीर मंजर आम पर आई है और जिसमें बिलाल वर्क को देखा जा सकता है कि उनकी आंख सूजी हुई है, आंख के नीचे जख्म है और उनकी पेशानी के ऊपर जख्म है, बड़े गहरे जख्म है। ये जब ये तस्वीर सामने आई है तो बड़ा तहलका मच गया। और क्योंकि कागजात नामजदगी के हवाले से तमाम लोगों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। अब तो बात जो है वो माओ बहनों के बाद बहुओं पर भी पहुंच गई है। बहुएं भी बेटियां होती हैं, उनके ऊपर भी ये बात पहुंच गई है। एक बहुत आम शख्सियत है जिनकी बहू को पुलिस ने अगवा कर लिया। और इस बहू का क्या कसूर था, इसमें क्या उस आम शख्सियत का कसूर है या नहीं, ये आपको मैं बताऊंगी। मगर मैं आपको ये बता दूं कि बिलाल वर्क की तशद्दुद तस्वीर मंजर आम पर आते ही बहुत सारा क्या सराइयां होना शुरू हो गई कि ये तो एक तस्वीर है, ना जाने कितनी और तस्वीरें हैं, कितनी और कहानियां हैं। लेकिन बिलाल वर्क की जो अहलिया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया कि मेरी बहुत मर्तबा बिलाल से बात हो गई है, ही इज परफेक्टली ऑल राइट, वो मुकम्मल तौर पे ठीक है, उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो तस्वीर उनकी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, इस वायरल तस्वीर का जो मकसद है वो ये है कि ये कुछ हफ्ते पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ, एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजे में उनके चेहरे पर ये जख्म आए थे। मगर मेरा सवाल ये है कि कुछ हफ्ते पहले जो जख्म आए उनकी तस्वीर ऐसी सूरत हाल में वायरल क्यों हुई है जिसमें ये देखा जा सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये मामला पेश है। या तो उनकी अहलिया को डराया धमकाया गया है या बिलाल वर्क को डराया धमकाया गया है। मगर ये जो मामलात लग रहे हैं ये इतने पुराने नहीं बल्कि हालिया लग रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं और वक्त पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वक्त हर चीज को, सच को, हकीकत को मंजर आम पर लेकर आ जाता है। दूसरी बात यह है कि एक शिकायत ये आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नहीं मंजूर हो रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो मैं ये आपको बता दूं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर आरओस के जरिए ये पूरा प्लान हो रहा था यार। आरओस के जरिए ये प्लान इस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि जो बड़े ही मजबूत उम्मीदवार हैं और खासतौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक केपीके से है, जिनका ताल्लुक दीगर जगहों से है, ना कि सूबा पंजाब से है, उन लोगों के कागजात को मंजूर किया जा रहा है। और उन लोगों के कागजात को मंजूर करते हुए कोई हर्डल सामने नहीं आने दी जा रही, कोई रुकावट सामने नहीं आने दी जा रही। ज्यादातर जो मामलात हैं कागजात नामंजूर करने के, छीने जाने के, फाड़े जाने के, गिरफ्तार करने के, जदकोब करने के, तशद्दुद के, वो सारे के सारे केसेस इस वक्त पंजाब शहर के अंदर से आ रहे हैं, पंजाब सूबे के अंदर से आ रहे हैं, लाहौर शहर के अंदर से आ रहे हैं और दीगर शहरों से आ रहे हैं। विहाड़ी से कुछ ऐसे मनाजिर हमारे सामने आए हैं। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों के मंजूर किए जा रहे हैं, प्लान ये बनाया गया है कि जब स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा, और क्योंकि आज कागजात नामजदगी वसूल करने का वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है, तो स्क्रूटनी का अमल जिस तरह से शुरू होगा उसी तरह से जिन लोगों के कागजात को मंजूर किया गया है मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस लगा के उन लोगों के कागजात को भी मुस्तरद कर दिया जाएगा। और जो पंजाब के लोग हैं उनके तो वसूल ही नहीं किए जा रहे। और हालांकि हमें पता है कि लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को लेके आगे बढ़ा है। अब मेरे पास कुछ आम डिटेल है, वो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस जगह पर किस उम्मीदवार के साथ क्या कुछ हुआ है। अभी तक एजाज चौधरी साहब है, सुबह तक ये खबर मुसद्दिका थी हमारे पास कि जो उनके कागजात जमा करवाने मकसूद थे उनके कागजात को वसूल नहीं किया गया, उनके कागजात को जमा नहीं होने दिया गया। और उसके बाद अभी से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट, और ये सल्यूट है लाहौर हाई कोर्ट को, आज इतवार का रोज है
چھٹی کا روز ہے، اس کے باوجود بھی اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ اس کے دوران لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اوپن ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس وقت واضح طور پہ احکامات ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کے جو کاغذات ہیں ان کو منظور کیا جائے، اور غالباً این اے 129 سے اعجاز چودھری صاحب نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ کاغذات اپنے جمع کرائے تھے جو وصول نہیں کیے گئے۔ اب اینی ہال لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا۔ یہ عدالتیں ہوتی ہیں، یہ ججز ہوتے ہیں ناظرین، یہ وہ ججز ہوتے ہیں جن کو اپنے حلف اٹھایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کس طرح سے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، ہمارے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ہے قانون کی، انصاف کی، برابری کی۔ اور دوسری طرف ہمارے سامنے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے، جن کے حوالے سے شاید یہ میں مصدقہ یا غیر مصدقہ تو نہیں کہوں گی، یہ خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پر فائز عیسیٰ صاحب کو مختلف میڈیا چینلز جو ہیں ان کو ٹکرز دیے گئے ہیں، خاص طور پہ کہ یہ والے ٹکرز چلائے جائیں، فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں چلائے جائیں، حالانکہ اتنے عام معاملے کے اوپر، اتنے عام موقع کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، اور وہ اس وقت چھٹی پر چلے گئے۔ اینی لاہور ہائی کورٹ جو ہے پنجاب کے اندر وہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ اس کے بعد عمار بشیر گجر صاحب ہے، یہ بھی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، پی پی 162 سے ان کے وکیل تھے رانا فیصل کیسر صاحب، وہ جب ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئے ہیں تو ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ان کو زد و کوب کیا گیا ہے، اور جو کاغذات نامزدگی تھے وہ ان سے چھین کر پھاڑ دیے گئے ہیں۔ یہ پی پی 162 کے عمار بشیر گجر صاحب کے کاغذات کے ساتھ کیا ہے، اور یہی ایسا ہی کچھ جرم تھا جس کے اندر وکلاء جو ہیں وہ جا کے خود اپنے امیدواروں کے کاغذات جمع کرا رہے ہیں۔ تو گزشتہ روز جو ہے وہ وقار مشتاق طور صاحب ہیں، ان کو بھی ایسے ہی گرفتار کیا گیا، اور خبریں یہ ہیں کہ رانا فیصل کیسر صاحب جو ہے ان کے پیپر لے کر ان سے پھاڑ دیے گئے اور ان کو گرفتار کر کے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ ابھی تک جب میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں تو یہ حالیہ صورتحال ہے، ممکن ہے کہ کچھ دیر کے بعد ان کی رہائی یا وہ ہمارے سامنے آ جائے، منظر عام پر آ جائے۔ اچھا، کل رات جو ہے ایک بڑی دل دہلا دینے والی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، پی پی 156 سے ہے، شیخ امتیاز صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہے، اور شیخ امتیاز صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ گئی ہیں ان کے کاغذات جمع کرانے، اور ان کے پاس ان کے نومینیشن پیپرز تھے، ان کا آئی ڈی کارڈ تھا، پیسے وغیرہ تھے، کچھ عام چیزیں تھیں، اور ان کے پاس جب یہ گئی ہے تو یہ کل رات کا واقعہ ہے کہ ایس ایچ او وہاں پر موجود تھا، اور یہ ایس ایچ او جو تھا یہ سویلین کپڑوں کے اندر ملبوس تھا۔ اس ایس ایچ او نے ان کی اہلیہ سے شدید بدتمیزی کی ہے، ان کی ویڈیو اس وقت شدید وائرل ہے کہ وہ خاتون شدید بلک بلک کر رو رہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انہیں برے طریقے سے، مطلب ایک خاتون کو اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے پیچھے کیا جا سکتا ہے، ان سے کہا جا سکتا ہے، مگر بد اخلاقی کرتے ہوئے انہیں زور زبردستی کھینچا گیا ہے مختلف ایسے طریقوں سے کہ ان کے جسم کو چھوا گیا اور ان کو پیچھے کیا ہے، اور پھر تقریباً رات دیر تک ان کو تھانے میں بٹھائے رکھا گیا ہے، اور جو کاغذات تھے وہ چھین لیے گئے شیخ امتیاز صاحب کے، جو نقدی تھی وہ چھین لی گئی، جو آئی ڈی کارڈ تھا وہ چھین لیا گیا، اور اس خاتون نے پھر یہ ویڈیو بلک بلک کر روتے ہوئے بنا کر یہ سوشل میڈیا پر دی ہے کہ دیکھیے خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک خواتین کی بات ہے، ایک عام شخصیت ہے، بڑے نامور وکیل ہے، قانون دان ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے اپنا تعلق جوڑا ہے، یہ ہے لطیف کھوسہ صاحب۔ لطیف کھوسہ صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے، ان کو سزا سنا دی گئی ہے کہ تم اگر عمران خان کا ساتھ دو گے، تم اگر پی ٹی آئی کا ساتھ دو گے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ لطیف کھوسہ صاحب کی جو بہو ہے شائستہ کھوسہ، وہ کاغذات نامزدگی لے کر گئی تھی اور پولیس کے ہاتھوں اغوا ہو گئی، یعنی کہ ان کو پکڑا اور پکڑ کے ڈال کر لے گئے ان کو۔ یہاں پر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بہوؤں کا کوئی قصور نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کے لیے کھڑی ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑی ہوئی ہے، سوائے اس کے لیے کہ وہ برابری کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جب الیکشن کا موسم ہے، تمام لوگوں کے اوپر یکساں ہے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور ابھی تک یاد رہے، ابھی تک ان واقعات کی کوئی بھی میں کہوں کہ تردید سامنے نہیں آئی۔ اب یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ آج آخری دن تھا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام لوگوں کو کچھ دیر کے لیے صحیح مگر پی ٹی آئی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب ہوا یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی جھاڑنے والا کام ہوتا ہے، وہ مٹی جھاڑنے والا کام کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ صوبائی الیکشن کمشنر جو پنجاب کے ہیں، انہوں نے ٹیلی فون گھمایا ہے آئی جی پنجاب کو، آئی جی پنجاب پولیس کو، اور ٹیلی فون گھما کر انہوں نے کہا ہے، یہ تقریباً 1:30 بجے کی خبر ہے، آج دوپہر 1:30 بجے کی یہ خبر ہے،
اور 4:30 بجے وقت ختم ہو گیا، یعنی کہ 3 گھنٹے کا یہ جو دورانیہ ہے اس کے اندر صوبائی الیکشن کمشنر نے آئی جی پنجاب پولیس کو فون کیا اور یہ کہا کہ جی بڑی مسلسل ہمیں شکایت موصول ہو رہی ہے کہ جو آرઓز ہیں وہاں پر گھس کر پولیس والے زبردستی کاغذات چھین رہے ہیں، اور آئی جی صاحب نے بھی مٹی جھاڑی، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اب آپ ٹینشن نہ لیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کسی امیدوار سے کاغذات نہیں چھینے جائیں گے۔ اور اس یقین دہانی کے بعد بھی ان 3 گھنٹوں میں کسی ایک بندے کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے گئے۔ اچھا، خبر یہ ہے کہ مراد سے صاحب جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے 3 اور 4 سوات سے، یہاں سے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے۔ امید کرتے ہیں کہ اسکروٹنی میں ان کے کاغذات جو ہے وہ آبجیکشن لگا کے ریجیکٹ نہیں کر دیے جائیں گے۔ دوسری بات، بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد جو اس وقت جیل میں ہے اور ایک لمبے عرصے سے جیل میں ہے، سنم جاوید تو الیکشن لڑ رہی ہیں، مگر اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں لاہور سے الیکشن لڑے گی، اور اصل جو دنگل ہے، جو اصل دمادم مست کلندر ہے، وہ لاہور شہر کے اندر نظر آئے گا۔ اور کیونکہ یاد رہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر گورنمنٹ بنتی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پنجاب کا اور خاص طور پہ شہر لاہور کا ہوتا ہے۔ لاہور شہر جو ہے وہ اپنا جب بھی فیصلہ دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پورے پنجاب کا فیصلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی پیپرز جو ہیں گئے ہیں، زین قریشی کے پیپرز گئے ہیں، ان کی جو بیٹی ہے صاحبزادی ہے ان کے بھی، مہربانو قریشی کے بھی گئے ہیں نامینیشن پیپرز، اور وہاں پر یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا جم غفیر ہے جو یہ کاغذات جمع کرانے کے لیے ساتھ گیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر زیادتیاں کیا ہو رہی ہیں، تالے لگائے جا رہے ہیں، نامینیشن پیپرز پھاڑے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اب آگے کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ بہت سے سینکڑوں ایسے لوگ ہوں گے جن کے کاغذات جمع نہیں ہوئے۔ لیٹ سی کہ اسکروٹنی کے عمل میں کتنے لوگوں کو آبجیکشن، بلا وجہ کو آبجیکشن لگا کے ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ہوپ فار دا بیسٹ، امید کرتے ہیں کہ آنے والی صبح اچھی ہوگی۔ ویلاگ اگر میرا پسند آئے اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔